وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ حاقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ الحاقہ وہ حقیقت ہو کر رہے گی، ما الحاقہ وہ کیا ہے جو حقیقت ہو کر رہے گی، وما ادراک ما الحاقہ اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کیا ہے جو حقیقت ہو کر رہے گی۔ حاقہ سے مراد ہے قیامت، اور یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جو ایک پرزور طریقے سے کسی چیز کے انتہائی خطرناک پہلو کو ایک بلیغ ترین پیرائے کے اندر تعبیر کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو زور ہے یہ عربی کے محاورے کو جاننے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ اس کے اندر جو زور ہے یہ عربی محاورے کو ہی جو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، دوسری زبانوں میں ان کے ترجمے نہیں ہو سکتے۔ لفظی ترجمہ تو ہو سکتا ہے، لفظی ترجمہ تو کر دیا، لیکن اس زور کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے جو عربی کے محاوروں سے واقف ہے۔ تو بہرحال یہ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بلیغ پیرائے کے اندر اور پرزور طریقے سے تعارف کروایا ہے۔ الحاقہ وہ حقیقت ہونے والی چیز، ما الحاقہ اور وہ کیا ہے جو حقیقت ہو کر رہے گی، وما ادراک ما الحاقہ آپ کو کیا خبر کہ وہ کیا ہے جو حقیقت ہو کر رہی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، دیکھیں اس آیت مبارکہ میں قیامت کا نام قارعہ ذکر کیا گیا۔ قوم ثمود نے اور قوم عاد نے قارعہ یعنی اس جھنجھوڑنے والی چیز کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ بہرحال قوم ثمود فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک انتہائی خوفناک چنگھاڑ سے۔ یہ قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور قیامت کا انکار کرنے لگی، نبی کی نافرمانی کرنے لگی، تو ایک چنگھاڑ آئی جو انتہائی خوفناک تھی، جس سے قوم کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ بہرحال قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تو ان کو ایک ایسی ہوا سے ہلاک کیا گیا جو بے قابو تھی اور طوفانی تھی، ایک طوفانی بے قابو تند و تیز ہوا سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اور اس ہوا کی کیفیت کیا تھی کہ وہ ایسی زمین سے اٹھاتی تھی، ہوا میں لے جا کر ایک دوسرے سے پٹکتی تھی اور پھر زمین پر لا کر گراتی تھی، ایسی وہ ہوا۔ سخرہا علیہم کہ اللہ نے اس ہوا کو ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما 7 راتیں اور 8 دن حسوما مسلسل۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو آپ اس قوم کو دیکھتے کہ ان دنوں کے اندر وہ پچھاڑی ہوئی پڑی ہے، شکست خوردہ، کأنہم اعجاز نخل خاویہ ایسے گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔
کیونکہ وہ مضبوط اور اونچے قد والے تھے، بڑے ڈیل ڈول والے تھے اور قد آور قوم تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ وہ میدان میں مرے ہوئے ایسے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوئے، وہ تنے لمبے بھی ہوتے ہیں اور بے جان بھی بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، یہی کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی باقی بچا، وہ رب کے عذاب سے بھاگ سکا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون آیا، ومن قبلہ، اس سے پہلے کی قومیں آئیں، والمؤتفکات، اور وہ بستیاں آئیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی، قوم سدوم، قوم عمورہ اور سدوم کی بستیاں، المؤتفکات جن کو الٹا کر کے پھینک دیا گیا، بالخاطئہ، یہ سب خطا کاری کی روش پر چل رہی تھیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر گامزن تھی، ان سب کو اللہ نے ہلاک کیا۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فاخذہم، پھر رب نے ان کو پکڑا، اخذۃ الرابیہ، شدید پکڑنا، ایسا پکڑنا کہ وہ پھر بچ نہ سکے، وہ پھر چھوٹ نہ سکے۔ انا لما طغى الماء، پھر جب پانی طوفانی کیفیت پر آیا، یعنی پانی کا طوفان آیا، تو حملناکم، ہم نے تم کو سوار کیا، فی الجاریہ، ایک کشتی کے اندر، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چند افراد تھے اور ان کے بیٹے تھے جو ایمان لائے تھے ان پر، تو انہی کے ذریعے سے پھر آگے امت اور انسانیت چلی ہے، اس لیے ابو ثانی انسانیت کی حضرت نوح علیہ السلام ہے، تو اس لیے تم کو سوار کیا، گویا کہ ساری انسانیت کو ہی سوار کیا، کیونکہ وہ جو موجود تھے وہ تو ہلاک ہو گئے، اور پھر انہی کے بیٹوں سے آگے انسانیت چلی ہے۔ تو فرمایا کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً، ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک نصیحت آموز واقعہ بنا دیا۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک نصیحت آموز واقعہ بنا دیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھنے والے کان اس واقعے کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ سابقہ جو قومیں تھیں اور ان کو جو ہلاک کیا، تو ان کے واقعات کی طرف اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ فرمایا ان آیات میں۔ سورہ اعراف کے اندر اور دیگر صورتوں میں بڑی تفصیل سے یہ واقعات مذکور ہیں، اس صورت میں صرف اشارہ کیا گیا۔ دیکھیں، اس امت کے اندر کوئی بھی گناہ اس وقت ایسا نہیں ہے جو پہلی قوموں نے نہ کیا، لیکن یہ قوم محفوظ ہے، یہ امت محفوظ ہے، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گھنٹوں کی دعائیں ہیں، گھنٹوں کی دعائیں ہیں، وہ کئی دنوں کی دعائیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے رو رو کر اپنی اس امت کے لیے مانگی ہے۔ اگر وہ دعائیں نہ ہوتی، یقین جانے آج ہم بھی دنیا کے اندر موجود نہ ہوتے، جو ہمارے مجموعی طور پر حالات ہیں اور جو امت جن گناہوں کے اندر پڑی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس امت کے حالات ایسے ہوں، گناہ ایسے ہوں کہ ان کو تو اکٹھے ہی ایک مرتبہ عذاب سے ہلاک کیا جائے، لیکن نبی کی دعاؤں کی وجہ سے ہلاک نہ کی جا رہی ہو، تو پھر اس کے اوپر حالات کیسے ہونے چاہیے؟ یہ جو موجود ہیں، کیا یہ پھر کوئی سخت حالات ہیں؟ اس سے بھی سخت ہونے چاہیے تھے جو ہمارے اعمال ہیں۔ یہ تو پھر بھی اس رب کا فضل ہے، اس نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا پھر بھی بھرم رکھا ہوا ہے اور ہم پھر بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ورنہ حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں جو بزرگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، امت اجتماعی طور پر توبہ کرے، سب مل کر اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ، ہم نے مل کر آپ کو ناراض کیا ہے، اور آج اسی ناراضگی کی وجہ سے امت مسلمہ اس وقت پس رہی ہے۔ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن ساری امتوں کے خلاف گواہ کے طور پر کھڑا کرنا ہے،
جس امت کے ہاتھ میں قیادت تھی وہ امت پس رہی ہے، وہ امت پس رہی ہے، وہ امت آج مغلوب ہے، وہ امت آج زیر ہے۔ تو ضرورت ہے انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو معاف فرمائے، تو سب کو ہدایت کی راہ پر چلائے۔ اللہ